بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی معلومات خلافت امیہ کے 8ویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے متعلق ہیں۔ ان کا پورا نام عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم تھا۔ ان کی پیدائش 2 نومبر 681 عیسوی میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور ان کی وفات 5 فروری 720 عیسوی میں 39 سال کی عمر میں ہوئی۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد یہ مسند خلافت پر مطمئن ہوئے اور 24 ستمبر 717 سے 5 فروری 720 عیسوی تک حکومت کی۔ انہیں ان کی نیک سیرتی کے باعث 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، جبکہ آپ خلیفہ صالح کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ آپ کے والد نے آپ کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دی۔ مشہور عالم اور محدث صالح بن کیسان کو آپ کا اتالق مقرر کیا۔ اس دور کے دیگر اہل علم مثلاً حضرت انس بن مالک، صائب بن یزید اور یوسف بن عبداللہ جیسے جلیل القدر صحابہ اور تابعین کے حلقہ ہائے درس میں شریک ہوئے۔ بچپن ہی میں قرآن کریم حفظ کر لیا اور قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم مکمل کر کے ایک خاص مقام حاصل کیا۔ اسی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ کی شخصیت ان تمام برائیوں سے پاک تھی جن میں بیشتر بنو امیہ مبتلا تھے۔ آپ طبیعتاً صالح اور نیک تھے۔ اس کی نشاندہی ان کے استاد صالح بن کیسان نے عبدالعزیز کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران ان الفاظ میں کی کہ مجھے ایسے کسی آدمی کا علم نہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اس لڑکے سے زیادہ نقش ہو۔ ناظرین، یہی وجہ تھی کہ جب خلافت سے پہلے کئی دیگر عہدوں پر آپ کو فائز کیا گیا تو انہوں نے اپنی اسی نیک نفیسی اور خدا خوفی کی روش کو قائم رکھا۔ عبد الملک نے ہمیشہ ان کو دیگر اموی شہزادوں سے زیادہ پیار و محبت اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا، اور اپنے بھائی عبدالعزیز کی وفات کے بعد عبد الملک نے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ کی شادی عمر سے کر دی۔ اس وجہ سے بنو امیہ میں عمر کے وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ ناظرین، اب ایک نظر ان کی مدینہ کی گورنری پر۔ 707 عیسوی میں ولید بن عبد الملک کے کہنے پر آپ نے مدینہ کی گورنری اس شرط پہ قبول کی کہ وہ اپنے پیش رو حکمرانوں کی طرح لوگوں پر ظلم اور زیادتی نہ کریں گے۔ ولید نے بھی اس شرط کو قبول کیا اور کہا کہ آپ حق پر عمل کیجئے، پھر چاہے آپ کو 1 درہم بھی وصول نہ ہو۔ جب مدینہ پہنچے تو اکابر فقہ کو جمع کر کے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک ایسے کام کے لیے طلب کیا ہے جس پر آپ لوگوں کو ثواب ملے گا اور آپ حامی حق قرار پائے جائیں گے۔ میں آپ لوگوں کی رائے اور مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ پس آپ لوگ کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں یا آپ لوگوں میں سے کسی کو میرے عامل کے ظلم کا حال معلوم ہو تو میں خدا کی قسم دلا کر کہتا ہوں کہ وہ مجھ تک اس معاملے کو ضرور پہنچائے۔ تمام اخلاقی خوبیوں کے باوجود طبیعت ابھی تک شاہانہ وقار اور اطوار سے برقرار رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ جب مدینے آئے تو آپ کا ذاتی سامان 30 اونٹوں پر لد کر آیا۔ 707 عیسوی سے 713 عیسوی تک مدینہ کے گورنر رہے۔ اس دوران آپ نے عدل و انصاف سے حکومت کی اور اہل حجاز کے دل جیت لیے۔ مسجد نبوی کی تعمیر آپ کے زمانہ گورنری کا شاہکار نمونہ ہے۔ 713 عیسوی میں ولید نے انہیں مدینہ کی گورنری سے علیحدہ کر دیا۔ سلیمان آپ کی شخصیت سے بے حد متاثر تھا، چنانچہ اس نے وفات سے پہلے آپ کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا۔ ناظرین، اب ایک نظر ڈالتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کی بار خلافت پر۔ 718 عیسوی میں وابق کے مقام پر سلیمان بن عبد الملک بیمار ہوا۔ جب زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی تو اپنے وزیر رجاء بن ہیوہ کو بلا کر اپنے جانشین کے بارے میں رائے لی۔ سلیمان نے رجاء کے مشورے کے مطابق عمر بن عبدالعزیز اور یزید بن عبد الملک کو علی الترتیب اپنا جانشین مقرر کر کے ایک وصیت نامہ لکھا اور مہر بند کر کے کعب بن جابر افسر پولیس کے حوالے کیا کہ وہ اس وصیت نامے پر بنو امیہ سے بیعت لے۔ چنانچہ سلیمان کی زندگی ہی میں رجاء بن ہیوہ نے اس پر بیعت لی، لیکن چونکہ سلیمان کو بنو امیہ کی طرف سے خطرہ لاحق تھا، اس لیے مرنے سے پہلے رجاء کو دوبارہ بیعت کی تاکید کی۔ اس دوران خلیفہ کی موت واقع ہو گئی۔
رجا کو خدشہ تھا کہ بنو امیہ آسانی سے عمر بن عبدالعزیز کی خلافت قبول نہ کریں گے، اس لیے کچھ دیر کے لیے سلیمان کی موت کو چھپائے رکھا تاکہ آن کے وابق کی جامع مسجد میں افراد بنو امیہ کو جمع کر کے دوبارہ بیعت لے لی۔ اس کے بعد وصیت نامہ کھول کر پڑھا گیا۔ جب اعلان خلافت ہو رہا تھا تو اس وقت انا للہ کی دو آوازیں بیک وقت سنی گئیں، ایک حشام کے منہ سے جسے حکومت کھو جانے کا غم تھا، دوسرے عمر بن عبدالعزیز جنہیں حکومت مل جانے کا افسوس تھا۔ حشام نے بیعت سے انکار کیا تو رجا نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا اٹھو بیعت کرو ورنہ تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ یہ کہہ کر عمر بن عبدالعزیز کو پکڑ کر منبر پر کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز اس عظیم ذمہ داری کے اٹھانے سے لرزاں تھے۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد آپ پر گھبراہٹ کا عالم طاری تھا۔ آپ خود اس کے خواہش مند نہ تھے۔ آپ کے نزدیک خلافت موروثی نہیں بلکہ ایک جمہوری ادارہ تھی۔ لہٰذا سلیمان کو دفن کرنے کے بعد مسجد میں آئے، منبر پر چڑھے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لوگوں میری خواہش اور عام مسلمانوں کی رائے کے بغیر مجھے خلافت کی ذمہ داری میں مبتلا کیا گیا ہے، اس لیے میری بیعت کا جو توق تمہاری گردن میں ہے میں خود اسے اتار دیتا ہوں، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو۔ یہ تقریر سن کر سب نے بلند آواز میں کہا، ہم نے آپ کو اپنے لیے پسند کیا اور آپ سے راضی ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے خدا اور اس کے رسول کے احکامات کے منشا کو بیان کرنے کے لیے لوگوں سے کہا، اے لوگو، جس نے خدا کی اطاعت کی اس کی اطاعت انسان پر واجب ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں تو میری اطاعت ضروری جانو، اور اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو میری بات نہ مانو۔ لوگوں نے ایک بار پھر آپ کی تائید کی اور اس طرح بیعت عامہ حاصل کرنے کے بعد آپ نے خلیفہ اسلام کی حیثیت سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد جب آپ عوام کے سامنے آئے تو لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ عمر نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، اگر تم ہمارے اعزاز میں کھڑے ہوگے تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے، اگر تم بیٹھو گے تو ہم بھی بیٹھیں گے۔ لوگ خدا کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں انسانوں پر فرض کیں اور کچھ سنن قرار دیں۔ جنہوں نے ان کی پابندی کی وہ کامیاب ہوئے اور جس نے ان کا لحاظ نہ رکھا وہ تباہ ہوا۔ اس کے بعد فرمایا، تم میں سے جو کوئی میرے پاس آئے وہ ان باتوں کا خیال رکھے، مجھ تک ایسی حاجت پہنچائے جس کا مجھے علم نہ ہو، مجھے ایسے عدل و انصاف کی طرف توجہ دلائے جو مجھ سے نہ ہو سکا ہو، سچائی میں میرا ساتھ دے، مسلمانوں کی امانت کا نگہبان اور محافظ ہو، میرے پاس کسی کی غیبت نہ کرے۔ ناظرین، خلافت کا بارگراں اٹھاتے ہی فرض کی تکمیل کے احساس نے آپ کی زندگی بالکل بدل کر رکھ دی۔ وہی عمر جو نفاست پسندی اور خوش لباسی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جو خوشبو کے دل دادا تھے، جن کی چال امیرانہ آن بان کی آئینہ دار تھی، اب سراپا عجز و نیاز تھے۔ سلیمان کی تجہیز و تکفین کے بعد پلٹے تو سواری کے لیے اعلیٰ ترین گھوڑے پیش کیے گئے، مگر عمر بن عبدالعزیز نے ان پر سوار ہونے سے انکار کر دیا اور کہا، میرے لیے میرا کھچر کافی ہے، اور انہیں واپس بیت المال میں داخل کرنے کا حکم دیا۔ جب پولیس آفیسر نیزہ لے کر آگے آگے روانہ ہوا تو اسے ہٹا دیا اور کہا کہ میں بھی تمام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں۔ پھر جب سلیمان کے اثاثہ کو ورثہ میں تقسیم کرنے کی تجویز کی تو آپ نے سارے سامان کو بیت المال میں داخل کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ واپسی کے وقت دستور کے مطابق خیال تھا کہ وہ قصر خلافت میں ضرور داخل ہوں گے، لیکن عمر اس کی بجائے یہ کہہ کر میرے لیے میرا خیمہ کافی ہے اندر داخل ہو گئے۔ آپ کی ملازمہ نے آپ کا چہرہ دیکھ کر اندازہ لگایا کہ آپ پریشان ہیں اور پوچھا تو آپ نے کہا، یہ تشویشناک بات ہی تو ہے کہ مشرق سے مغرب میں امت محمدیہ کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کا مجھ پر حق نہ ہو۔ اس کے علاوہ انہوں نے باغ فدق اہل بیت کو ان کا حق سمجھ کر واپس کر دیا، جس پر اس سے قبل اختلاف تھا، اگرچہ فدق اگلے خلیفہ نے بعد میں دوبارہ ان سے واپس لے لیا۔ ناظرین، ان کو ہر وقت امت مسلمہ کے حقوق کی نگہداشت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکمیل اور نفاذ کی فکر دامن گیر رہتی، جس کی وجہ سے ہمیشہ چہرے پر پریشانی اور ملال کے اثرات دکھائی دیتے۔
اپنی بیوی فاطمہ کو حکم دیا کہ تمام زر و جواہر بیت المال میں جمع کرا دو ورنہ مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ وفا شعار اور نیک بیوی نے تکمیل کی۔ گھر کے کام کاج کے لیے کوئی ملازمہ مقرر نہ تھی، تمام کام ان کی بیوی خود کرتیں۔ الغرض آپ کی زندگی درویشی اور فکر و استغنا کا نمونہ بن کر رہ گئی۔ آپ کی تمام تر کوششیں اس امر پر لگی ہوئی تھیں کہ وہ ایک بار سنت فاروقی اور عہد فاروقی کی یاد تازہ کر دیں۔ آپ اس پاکیزہ زندگی اور کارہائے نمایاں کی بدولت ہی 5ویں خلیفہ راشد قرار پائے۔ آپ نے اہل بیت کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کیا، ان کی ضبط کی ہوئی جائیدادیں ان کو واپس کر دی گئیں، احیاء شریعت کے لیے کام کیا، بیت المال کو خلیفہ کی بجائے عوام کی ملکیت قرار دیا، اس میں سے تحفہ تحائف اور انعامات دینے کا طریقہ موقوف کر دیا، ذمیوں سے حسن سلوک کی روایت اختیار کی، اس کے علاوہ معاشی اور سیاسی نظام میں بھی اصلاحات کیں۔ ناظرین، اب ایک نظر ان کے اقدامات پر۔ آپ نے بار خلافت سنبھالنے کے بعد منادی کرا دی کہ لوگ اپنے مال و جائیداد کے بارے میں اپنی شکایتیں پیش کر دیں، جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ اسے زبردستی ہتھیایا گیا ہے۔ یہ کام بہت خطرناک اور نازک تھا۔ خود آپ کے پاس بڑی موروثی جاگیر تھی۔ بعض افراد نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر آپ نے اپنی جاگیر واپس کر دی تو اولاد کی کفالت کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا، میں ان کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ نے اعلان عام کروایا کہ اموی خلفاء نے جس کے مال، جاگیر یا جائیداد پر ناجائز قبضہ جمایا ہے وہ ان کے حقداروں کو واپس کی جا رہی ہیں۔ اس اعلان کے بعد جاگیروں کی دستاویزات منگوائیں اور آپ کے ایک ماتحت ان دستاویزات کو نکال کر پڑھتے جاتے تھے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اسے پھاڑ پھاڑ کر پھینکتے جاتے۔ آپ نے اپنی اور اہل خاندان کی ایک ایک جاگیر ان کے حقداروں کو واپس کر دی اور اس میں کسی کے ساتھ کسی قسم کی رعایت سے کام نہ لیا۔ خلیفہ بننے سے قبل حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نفاست پسندی کا یہ حال تھا کہ نہایت بیش قیمتی لباس زیب تن کرتے تھے اور تھوڑی دیر میں اسے اتار کر دوسرا قیمتی لباس پہنتے تھے۔ وہ اپنے زمانے کے سب سے خوش لباس اور جامہ زیب شخص مانے جاتے تھے، لیکن عہدہ خلافت سنبھالتے ہی ان کی زندگی میں بڑی تبدیلی آ گئی۔ انہوں نے گھر کا ایک ایک نگینہ بیت المال میں داخل کروایا، خاندان کے تمام وظائف بند کر دیے اور اپنی تمام سواریاں فروخت کر کے رقم بیت المال میں داخل کروا دی۔ انہوں نے خلفاء کے تمام نقیبوں اور علمبرداروں کے چلنے کا سلسلہ بھی بند کروا دیا۔ ناظرین، بنو امیہ کی حکومت کے 92 سالہ دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کے 2.5 سال تاریخ میں روشنی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کا زمانہ خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہت ہی مختصر تھا، لیکن جس طرح عہد صدیقی بہت اہم زمانہ تھا، اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا زمانہ بھی عالم اسلام کے لیے بہت قیمتی زمانہ تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ خلافت اسلامیہ کو خلافت راشدہ کے نمونے پر قائم کر کے عہد صدیقی اور عہد فاروقی کو دنیا میں پھر واپس لے آئے تھے۔ ناظرین، اب ایک نظر ان کی وفات پر۔ جنوری 720 عیسوی میں آپ بیمار پڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ نے آپ کے ایک خادم کو 1000 اشرفیاں دے کر آپ کو زہر دلوایا تھا۔ آپ کو علالت کے دوران ہی اس کا علم ہو گیا تھا، لیکن آپ نے غلام سے کوئی انتقام نہ لیا، بلکہ اشرفیاں اس سے لے کر بیت المال میں داخل کروا دیں اور غلام کو آزاد کر دیا۔ زہر دینے کی وجوہات میں ایک تو یہ بات شامل تھی کہ آپ خلفائے راشدین کی مانند خلافت کے امور چلاتے تھے، دوسرا یہ کہ آپ کی وجہ سے بنو امیہ اپنی مخصوص مالی لوٹ مار نہیں کر سکے، کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیت المال کو مسلمانوں کی امانت سمجھتے تھے۔ طبیعت بہت خراب ہو گئی تو آپ نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ یزید بن عبد الملک کے نام وصیت لکھوائی، جس میں انہیں تقویٰ کی تلقین کی۔ 10 فروری 720 کو آپ نے اپنا سفر حیات مکمل کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 39 سال تھی۔ آپ کو حلب کے قریب دیر سمان میں سپرد خاک کیا گیا، جو شام میں ہے۔ ناظرین، اب ایک نظر ڈالتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کے کارناموں پر۔
آپ نے اپنے مختصر دور خلافت میں رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے بھی وسیع پیمانے پر اقدامات کیے۔ خلیفہ بننے سے قبل نو مسلموں سے بھی جزیہ وصول کیا جاتا تھا۔ آپ نے اسے ظلم قرار دیتے ہوئے اس کی ممانعت کر دی۔ اس پر صرف مصر میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے کہ جزیے کی آمدنی گھٹ گئی، اور وہاں کے حاکم نے آپ سے شکایت کی کہ آمدنی کم ہونے کی وجہ سے قرض لے کر مسلمانوں کو وظیفے ادا کرنے پڑ رہے ہیں، جس پر آپ نے لکھا، جزیہ بہرحال ختم کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی بنا کر بھیجے گئے تھے، محصل بنا کر نہیں۔ آپ نے بیت المال کی حفاظت کا نہایت سخت انتظام کیا، دفتری اخراجات میں تخفیف کر دی، ملک کے تمام معذورین اور شیر خوار بچوں کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ نو مسلموں پر جزیہ معاف کر دینے سے آمدنی گھٹنے کے باوجود سرکاری خزانے سے حاجت مندوں کے وظائف مقرر کیے، لیکن ناجائز آمدنیوں کی روک تھام، ظلم کے سدِ باب اور مال کی دیانتدارانہ تقسیم کے نتیجے میں صرف 1 سال بعد یہ نوبت آ گئی کہ لوگ صدقہ لے کر آتے تھے اور صدقہ لینے والا نہ ملتا تھا۔ آپ نے جگہ جگہ سرائیں بنوائیں، جن میں مسافروں کی 1 دن اور بیمار مسافروں کی 2 دن میزبانی کا حکم دیا گیا۔ شراب کی دکانوں کو بند کروا دیا اور حکم دیا کہ کوئی ذمی مسلمانوں کے شہروں میں شراب نہ لانے پائے۔ آپ نے اپنے دور میں علم کی اشاعت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ نے تدریس و اشاعت میں مشغول علماء اکرام کے لیے بیت المال سے بھاری وظیفے مقرر کر کے ان کو فکر معاش سے آزاد کر دیا۔ آپ کا سب سے بڑا تعلیمی کارنامہ احادیث نبوی کی حفاظت اور اشاعت ہے۔ آپ کے دور میں بڑے پیمانے پر تبلیغ اسلام کے باعث ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، جن میں سندھ کے راجہ طاہر کا بیٹا جے سنگھ بھی شامل تھا۔ ناظرین، انان حکومت جب بنو امیہ کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے خلافت کو موروثی بنا کر ملوکیت میں تبدیل کر دیا۔ حالانکہ اسلامی نظریات کے مطابق خلافت جمہوری ادارہ تھی۔ خلافت راشدہ کا نظام عوام کی رائے اور مشورہ اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصول پر قائم تھا۔ ان میں نہ کوئی بادشاہ تھا اور نہ غلام۔ خلیفہ اپنے اعمال کے لیے خدا اور خلق دونوں کے سامنے جوابدہ تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ آپ نے زمانے کی باگ پھیر کر اس کا ناطہ ایک بار پھر خلافت راشدہ سے جوڑ دیا۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد آپ نے عوام کے سامنے جا کر اپنی دستبرداری کا اعلان کیا، اور جب تک عوام نے ان کو خلیفہ نہ چنا، آپ اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انکاری رہے۔ آپ نے اس معاملے میں حضرت عمر فاروق کی مثال کو سامنے رکھا اور اپنے فکر و عمل سے ایک بار پھر عہد فاروقی کی یاد تازہ کر دی۔ ناظرین، آپ نے بیت المال کو پھر قومی امانت کا درجہ دیا۔ چھوٹے بڑے کے امتیازات اور حکمرانوں کے ظلم و ستم کو ختم کر کے آپ نے خلافت راشدہ کے نقش قدم پر چل کر اسلام کا نظام عدل دوبارہ قائم کیا۔ آپ نے خلافت کی موروثی حیثیت ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن بنو امیہ کی ریشہ درانیوں نے انہیں یہ تبدیلی لانے کی مہلت نہ دی۔ تجدید اور اصلاح کے اس کارنامے کی بدولت آپ کا زمانہ خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے، اور آپ کو 5واں خلیفہ راشد بھی مانا جاتا ہے۔ ناظرین، اب اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کو آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔